السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اسلام کے بنیادی عقائد پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے عقیدہ توحید پڑھا ہے، عقیدہ توحید کے بعد رسالت ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی ایسی ہی ویڈیوز بناتی رہوں۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسالت جو ہے وہ اب سیکنڈ اس کا آ گیا، پہلا توحید عقائد میں سے اور دوسرا آ گیا رسالت۔ اچھا، اس میں رسالت کا مفہوم ہے۔ رسالت کے جو لغوی معنی ہے اس کا معنی ہے پیغام پہنچانا، یعنی اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ اچھا، اس کے رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر رسول اور نبی میں فرق بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ نبی کا معنی خبر دینے والا ہے اور رسول کے لغوی معنی پیغام پہنچانے والا، یہ فرق ہے اس میں۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا۔ اچھا، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو بھی بھیج سکتا تھا، لیکن انسان کو بھیجنا اس لیے ضروری تھا تاکہ لوگ جو ہیں ان تک اپنی بات جو اچھے طریقے سے کنوے ہو سکے، تاکہ وہ اسی صورت ممکن تھی جب کوئی انسان ہی رسول ہوتا اور انسان ہی نبی ہوتا۔ تو اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا۔ اور رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی خبر دینے والا۔ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے خط نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے ہیں جو کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ رسول اور نبی کوئی بھی غلطی نہیں کر سکتا، وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دیتا ہے، نبی اور رسول بس وہی کرتے ہیں، اس لیے ان کو معصوم بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ انتہائی نیک اور پارسا ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا اور اشارہ کرنے کے ہیں، یعنی کہ وحی ایسی ہے جیسے خاموشی سے چپکے سے دل میں کوئی بات جو ہے وہ نازل کر دیتا تھا، اور وہ اللہ ہی ہے۔ اور اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا، یعنی فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست سیدھا دل میں بات ڈال دی۔ اچھا جی، پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا۔ اس کے بارے میں آیات بھی ہیں، اب یہ دیکھیں آیت ہے: اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ اس کے حکم سے جو وہ اللہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ بہت بلند بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت ہے، یہ آپ کی ٹیکسٹ بک سے میں پڑھ رہی ہوں، تو آپ اس کو ٹیکسٹ بک سے دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے۔ اور پھر اگلی ایک اور آیت ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر وقت اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق رسول آتے رہے۔ بعض روایات میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں نام لے کر صرف چند انبیاء کا ذکر ہے، سب انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ ایک آیت اور ہے: یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات آپ سے بیان کر دیے اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے۔ یہ آیات کا حوالہ ضرور دیں، یہ آپ آیت پڑھ سکتے ہیں اور ان کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ سلسلہ انبیاء کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر سلسلہ نبوت ختم ہو جاتا ہے، اور عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نہ آئے گا۔ قیامت تک ان کی جو ہدایات ہیں، جو بھی ان کی زندگی ہے، وہ لوگوں کے لیے مکمل ہدایت ہے، اب اور کسی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اور اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ کی پیروی کرنی ہے، تاکہ ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے، اس سلسلے میں کوئی تفریق کی اجازت نہیں۔ جتنے بھی انبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ ہو گئی کلیئر بات۔
کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، پھر اس کے بعد آیات کا حوالہ ہے، پھر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اور ان کی ہدایات اور ان کی تعلیمات قیامت تک کے لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے وہ پوری کے لیے کافی ہے اور وہ تمام انسانیت کے لیے چشمہ ہدایت ہیں۔ اچھا جی، آگے ایک اور آیت ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ان سب نے کہا کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے، ایسا کرنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ایک اور آیت کا حوالہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور ہم بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے اور بعض پر کا انکار کر دیں گے اور چاہتے ہیں کہ اس طرح ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راہ نکالیں، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ تو اس سے بھی ایک کلیئر بات ہو جاتی ہے۔ اب انبیاء اور رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی کہ کیوں انبیاء اور رسول کی ضرورت اب آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول بنا کر بھیجے جا سکتے تھے اور ان پر ہی وہی نازل کی جا سکتی تھی۔ نازل کرنے کی حکمت درجہ آیت میں ملاحظہ ہے۔ اب آیت سے پتہ چل جائے گا کہ کیوں۔ اب یہ دیکھیں، اور ہم نے آپ کی طرف وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 44۔ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا، صرف یہی نہیں کہ آ کر پیغام سنا دینا، بلکہ اس پیغام کے مطابق زندگی گزارنا، مطلب زندگی کی اصلاح بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر بعض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعلیم کے لیے بنی نوع انسان میں سے ہی کسی ایک کا فرد کا ہونا ضروری تھا جو کہ انسان کامل ہو، مطلب یہ ضروری تھا کہ ایک ایسا انسان ہو جو نیک، بالکل اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ تو کسی انسان کو اسی وقت سمجھ آ سکتی تھی جب اس کے سامنے کوئی انسان ہی ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا۔ تو انسان کامل ہونے کے باوجود ہر حال میں بشر ہو، یعنی انسان ہو، فرشتہ نہ ہو، اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑا، اس کو اسی طرح مشکلات فیس کرنی پڑتی ہوں جیسے انسانوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں، تبھی لوگوں کو سمجھ آ سکتی تھی۔ جس طرح اس کی امت کے کسی فرد کو اور جو ساری دنیا کے سامنے کسی ایک سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے، یعنی وہ ایز اے مثال اپنے آپ کو پیش کر دے، جس کا اجتماعی نظام اس پیغام الہی کے منشا کی شرح ہو، یعنی کہ اس کی زندگی ایک مکمل طور پہ نمونہ ہو لوگوں کے لیے۔ یہ ہے کیوں انبیاء اور رسل کی ضرورت پیش آئی۔ یہ ابھی اتنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو 2 لیکچر دیے جائیں روز کے، تاکہ آپ ان کو دیکھیں اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس کے بعد ہم انبیاء کرام کی خصوصیات پڑھیں گے۔ انبیاء کرام کی خصوصیات جو ہیں ان میں بشریت ہے کہ وہ بشر ہوں، پھر امانت اور خیبت، پھر تبلیغ اور احکام الہی، باقی کل کریں گے۔ تو آپ کو یقیناً اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ دل لگا کے پڑھیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔